الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى في مقام آخر: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. تنزيل من رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم يصلون على معلم الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح للخير مغاليق للشر على يديه. ويل لمن جعل الله مفاتيح للشر مغاليق للخير على يديه.
او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین گرامی القدر، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ جن کو سننے آپ آئے وہ کسی عارضے کی وجہ سے آ نہ سکے، اس لیے قائد کشمیر حضرت مولانا شیخ تصدق حسین صاحب اور آپ حضرات کے درمیان میں زیادہ گفتگو کے ذریعے رکاوٹ نہیں بنوں گا۔ چند آیات اور احادیث آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا مفہوم اور کچھ تشریح کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ سامعین محترم، قرآن کریم رب لم یزل کی لاریب کتاب ہے۔ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ قرآن کے ساتھ جو بھی جڑ گیا وہ سعادت مند، خوش بخت، نیک بخت، عزتوں والا ہو گیا۔ جس کی نسبت قرآن سے جڑ گئی وہ پستی میں تھا تو عروج پر چلا گیا۔ جس نے قرآن سے ناطہ جوڑا اس کا تذکرہ زمین میں، زمان میں، مکان میں، مکین میں، اللہ کے فرشتوں میں، اور جس نے قرآن سے اپنا ناطہ توڑا وہ عروج پر تھا تو زوال کا شکار ہو گیا، عزت والا تھا ذلیل ہو گیا۔ اس لیے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم سب اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ قرآن کے ساتھ جڑنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ قرآن کے ساتھ جڑنے کا یہ ہے کہ معلم قرآن بنے، قرآن کو پڑھانے والا بنے، قرآن کی تعلیم دینے والا بنے، اللہ کی مخلوق کو، لوگوں کو قرآن سکھانے والا بنے۔ اس لیے کہ رحمتوں والے پیغمبر امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ارشاد فرمایا، تم میں بہترین آدمی، اعلیٰ آدمی، اشرف آدمی، مقام والا، مرتبے والا، عظمت والا، عزت والا، شان والا، مقدروں والا اللہ کے ہاں وہ ہے من تعلم القرآن، جو لوگوں کو قرآن سکھائے، لوگوں کو قرآن پڑھائے، لوگوں کو قرآن سمجھائے، لوگوں کے دلوں میں قرآن کی محبت اتارے، لوگوں کے سینوں کو قرآن سے منور کرے، بے نور دلوں کے اندر قرآن کے نور کو اتارے، اندھیروں میں قرآن کے جو نا وہ نور کا اجالا کرے، وہ
مردہ قوموں کے اندر قرآن کو ڈال کر ان کو زندہ کر دے، وہ بے حیثیت قوموں کے اندر قرآن کی تعلیم دے کر ان کو حیثیت والا بنا دے، وہ چلیں تو زمین پر ان کے تذکرے آسمان پر ہوں، وہ چلیں تو زمین پر ان کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت میں سنائی دے۔ تذکرہ قرآن کا اور تدریس قرآن کی، تعلیم قرآن کی وہ ایسے لوگوں کو دے جو کچھ نہ تھے، جب قرآن کے ساتھ جڑ گئے وہ سب کچھ بن گئے، وہ کچھ نہ تھے قرآن کے ساتھ جڑ گئے، اللہ نے ان کو وہ عظمتیں عطا کی، اللہ نے انہیں وہ رفعتیں عطا کی، وہ زمین میں چلتے تھے، فرشتہ آتا تھا، اللہ کا سلام کہتا تھا، اس لیے کہ یہ قرآن والے تھے، انہوں نے قرآن کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا۔ اگر دنیا اور آخرت میں عزت چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں مقام چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کے اندر اپنا نام بنانا چاہتے ہو، اللہ کے سامنے اپنا مقام بلند کرنا چاہتے ہو، کل قیامت کے دن رب اور اس کے رسول کے سامنے، اولین و آخرین کے سامنے سرخرو ہونا چاہتے ہو، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے، لوگوں کو سکھائے۔ دنیا والے چودھری اس کو کہتے ہیں جس کی زمین بڑی ہو، دنیا والے ملک اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ بڑا ہو، جو نا عہدہ اس کو دیتے ہیں، عزت اس کی کرتے ہیں، مقام اس کو دیتے ہیں، جس کی اندر دنیا کی دولت کی جس کے پاس فراوانی ہو۔ میرے رب نے فرمایا، میرے رب کے پیغمبر نے فرمایا، لوگوں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے اور میرے رب کے نزدیک چودھری کون ہے، ملک کون ہے، عباسی کون ہے، مقام والا کون ہے، مرتبے والا کون ہے۔ اے آقا دو جہاں، آپ ہمیں بتائیے نا کون آپ کے سامنے عزت والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرے چاہنے والوں، میرے ماننے والوں سنو، اشراف امتی حملت القرآن، اولین و آخرین میں سب سے بہترین لوگ، سب سے چودھری لوگ، عزت والے لوگ وہ ہیں جو قرآن کو اٹھانے والے، جن کے سینے میں قرآن ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سکھائے، معلم قرآن۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق کلہم یصلون علی معلم الخیر۔ آپ نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ، سمندر کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چونٹیاں، ہواؤں میں پرندے، چرند اور درند، اللہ کی مخلوق اس شخص کے اوپر رحمت کی دعا بھیجتی ہے، رحمت کی دعا کرتی ہے جو خیر کا معلم ہے، قرآن پڑھانے والا ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے بڑا خیر قرآن ہے، اس کائنات کی سب سے بڑی تعلیم قرآن ہے۔ جو چاہتا ہے میں اللہ کے نزدیک بھی مقام والا ہو جاؤں، اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی مرتبہ والا ہو جاؤں، چرندے بھی میرے لیے دعا کریں، فرشتے بھی میرے لیے دعا کریں، اللہ کا پیغمبر بھی میرے لیے دعا کرے، بلوں کے اندر چونٹیاں میرے لیے دعا کریں، سمندر کے اندر تیرتی ہوئی مچھلیاں میرے لیے دعا کریں، وہ قرآن کا معلم بن جائے۔ فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو عظمت والا، جو معلم قرآن ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جو متعلم قرآن ہے، قرآن سیکھنے والا ہے، قرآن لوگوں جو ہے نا وہ سیکھنے والا، اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے والا، اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کرنے والا، قرآن سے تعلق جوڑنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، رات کو جاگتا ہے، سوتا ہے، قرآن پڑھتے پڑھتے سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، اس کی آنکھ کے پہلی نظر جس پہ پڑتی ہے وہ اللہ کا کلام ہوتا ہے، وہ مشقت اٹھاتا ہے، قرآن کے لیے اٹھاتا ہے، وہ پریشانی اٹھاتا ہے، قرآن کے لیے اٹھاتا ہے، وہ نیند قربان کرتا ہے، قرآن کے لیے کرتا ہے، اس کا سونا اور جاگنا، اس کا اوڑھنا اور بچھونا قرآن ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بہترین انسان اس کائنات کی دھرتی پر، آسمان کی چمڑی کے نیچے، کائنات کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ متعلم قرآن ہے، لہذا تم قرآن سیکھنے والے بن جاؤ۔ اور فرمایا کہ جیسے معلم قرآن کے لیے، قرآن پڑھانے والے استاد کے لیے، تفسیر پڑھانے والے استاد کے لیے،
حدیث پڑھانے والے محدث کے لیے، فقہ پڑھانے والے مفتی کے لیے، دین کی تعلیم دینے والے مدرس کے لیے، زمین کے اوپر پرندے، ہوا میں پرندے، اور جو ہے نا وہ بلوں کے اندر چونٹیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، دریا اور سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ایسے قرآن پڑھنے والے کے لیے بھی رب تعالیٰ کی مخلوق دعا کرتی ہے۔ اور تیسرا، اللہ کے نزدیک بہترین انسان، اللہ کے نبی کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جو معلم قرآن کے ساتھ جڑ جائے، متعلم قرآن کے ساتھ جڑ جائے، ان قرآن پڑھانے والوں کا معاون بنے، ان قرآن پڑھنے والے بچوں کے کھانے کا بندوبست کرے، ان کی بجلی کا بندوبست کرے، ان کے لباس کا بندوبست کرے، ان کے پڑھانے کا بندوبست کرے۔ فرمایا یہ آدمی بھی قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کا حشر بھی ان کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ میرے دوستو دنیا میں قانون ہے، ڈرائیور پہلے گھر کے اندر، محل کے اندر داخل ہوتا ہے، بادشاہ اس کے ساتھ داخل ہوتا ہے، جو لگام پکڑنے والا، گھوڑے کی لگام پکڑنے والا، سواری کو چلانے والا پہلے جاتا ہے، مالک بعد میں جاتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھانے والے، قرآن پڑھنے والے کے ساتھ جو محبت کرتا ہے، المرء مع من احب، نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو، آج کی اس پروقار تقریب کو ہم سب کی آخرت کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، ہمارے پیارے وطن کے لیے بھی، اس وطن کے اوپر جو لوگ نظر بد کر رہے ہیں، جہاں اس وطن کی اس سرزمین پر اس کے دشمن اندر ہیں یا باہر، وہ کسی کا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، وہ اس زمین کا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہمارا دشمن ہے، پاکستان کا دشمن ہمارے بچوں کا دشمن ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے حب الوطن من الایمان، ہمیں جیسے اپنی جان سے محبت ہے اس جان سے زیادہ پاکستان سے محبت ہے، اس لیے کہ دھرتی ہوگی تو ہم ہوں گے، دھرتی نہیں ہوگی تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اس ملک کی خیر کے لیے، اس ملک کا جو بدخواہ ہے، یہاں جو نفرتیں پھیلاتا ہے، یہاں جو فرقہ واریت پھیلاتا ہے، یہاں جو مسلمانوں کو اور یہاں کے باشندوں کو آپس میں لڑاتا ہے، ہم سب دعا کریں یا اللہ اس کو اور اس کی نسلوں کو تباہ و برباد فرما، ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔